بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس کئی اور بہت بڑے بڑے بحری جنگی جہاز تھے جو پاکستان نیوی کو ایک دن میں بیکار کر سکتے تھے، لیکن پاکستان نیوی جس دلیری سے اور سرفروشی کے جس جذبے سے باہر نکلی اور جس عزم سے بحری غازیوں نے دشمن کی نیوی کو للکارا، اس نے دشمن پر دہشت طاری کر دی۔ دہشت بھی ایسی کہ دشمن کا طیارہ بردار جہاز سامنے ہی نہ آیا، دوسرے جنگی جہاز بھی جہاں تھے وہیں دب کے رہے۔ سیالکوٹ سیکٹر میں چونڈا میدان حشر بنا ہوا تھا۔ بھارت نے ٹینک جھونکتا چلا جا رہا تھا۔ پاک فوج کے پاس ایک بھی فالتو ٹینک نہیں تھا جو چونڈا کی ٹینکوں کی جنگ میں بھیجتا۔ وہی 150 ٹینک تھے جو پہلے روز میدان میں اترے تھے، اب ان کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، بھارت باولا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چالیں اور داؤ بدلتے جا رہے تھے۔ اس نے راتوں کو ماؤنٹین اور انفینٹری ڈویژنوں کے بریگیڈوں سے صحیح الفاظ میں ہجوم کی صورت میں پاکستانی پوزیشنوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ غیر ملکی جنگی مبصروں نے کہا تھا کہ بھارت چونڈا سے آگے نکلنے اور وزیرآباد تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، لیکن پاکستانی جن کی تعداد بہت کم ہے اور جن کے پاس ٹینک بھی بہت تھوڑے ہیں، حیران کر دینے والی شجاعت سے لڑ رہے ہیں۔ زیادہ تر نقصان بھارت کا ہو رہا ہے اور بھارت اپنی پیادہ فوج کو پاکستانیوں کے ہاتھوں بے دردی سے مروا رہا ہے۔ پاک فوج جنگی ٹریننگ اور کتابی قاعدوں سے آزاد ہو کر لڑ رہی تھی۔ جنگ کے بعد ایک پاکستانی بریگیڈیئر نے کہا تھا، ہم نے دشمن کی جنگی طاقت دیکھی تو یہی ایک صورت سامنے آئی کہ ہم پیچھے ہٹ آئیں، لیکن ہم نے کتاب بند کر دی اور توپوں اور مشین گنوں کے منہ کھول دیے۔ کتاب سے ہٹ کر لڑنے والوں میں توپ خانے کا ذکر خاص طور پر آتا ہے۔ میڈیم اور ہیوی توپیں اگلے مورچوں سے بہت پیچھے، میلوں کے حساب سے پیچھے رکھی جاتی ہیں۔ ان کے لیے گڑھے کھود کر انہیں ان میں رکھا جاتا ہے۔ اوپر زمین کے رنگ کا جال ہوتا ہے تاکہ اوپر سے انہیں طیارے نہ دیکھ سکیں۔ یہ دور مار توپیں ہوتی ہیں۔ ان کی بیرلیں دائیں بائیں اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ ان کی پوزیشن نہیں بدلی جاتی کیونکہ یہ بہت بڑی توپیں ہوتی ہیں، لیکن دشمن نے چونڈا میں ٹینکوں کی افراد کی بدولت ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ ان بڑی توپوں کی پوزیشنیں بار بار بدلنی پڑتی تھیں۔ پاک آرٹلری کے کمانڈروں نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ میڈیم اور ہیوی توپوں کو گڑھوں میں رکھنے کی بجائے انہیں کھلے میدانوں میں لے آئے اور ٹینکوں کے سامنے آمنے سامنے کا مارکا لڑا، جسے توپ خانے کی زبان میں اوپن سائٹ کہتے ہیں۔ اس قسم کے مارکے میں نقصان توپ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ ٹینک بھاگ دوڑ سکتا ہے اور پینترے بدل سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں توپ اپنی پوزیشن نہیں بدل سکتی۔ اس کی بیرل کو گھمایا پھرایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی رفتار ٹینک کی حرکت سے سست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹینک ایک سے زیادہ ہوں تو ایک توپ کو بڑی جلدی ختم کر سکتے ہیں۔ ان تمام خطروں کو جانتے ہوئے چونڈا کے 34 میل وسیع و عریض میدان میں پاک آرٹلری کو ٹینکوں کے خلاف اوپن سائٹ مارکے کے کئی جگہوں پر لڑنے پڑے۔ جنگ ستمبر 1965 ایک جذبے کی اور ایثار کی کہانی ہے۔ یہ قوم اور فوج کی اس دیوار کی کہانی ہے جسے قرآن نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہا ہے۔ زندہ قومیں دیوار کھڑی نہیں کیا کرتی، دیوار بن جایا کرتی ہیں۔ وطن کے سرفروش اس عہد کے ساتھ محاذ پر جاتے ہیں کہ جسم اور زندگی کوئی چیز نہیں، ان کی اہمیت کچھ نہیں۔ مسلمان نام ہے، روح اور ایمان کا۔ جنگ ستمبر 1965 میں پاکستان کے مردان حر نے بدر کی روایت کو زندہ کر دیا تھا۔ چونڈا میں پاکستان کے مجاہدین نے جنگ قادسیہ کی تاریخ کو دہرایا تھا۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی ہاتھی لائے تھے جن کی پیشانیوں اور سونڈوں پر لوہے کے خول چڑھے ہوئے تھے اور ان کے پہلوؤں میں اور پیچھے زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ اس طرح ہاتھیوں کو بکتر بند کیا گیا تھا۔ چونڈا میں دشمن کے جو ٹینک آئے تھے،
ان میں 116ویں کیولری ریجیمنٹ تھی۔ اس کے ٹینکوں کا امتیازی نشان سیاہ ہاتھی تھا۔ ہر ٹینک کے آگے سیاہ ہاتھی کا اسکیچ بنا ہوا تھا۔ قادسیہ میں مسلمانوں نے ایرانیوں کے بختر بند ہاتھیوں کو بری طرح زخمی کر کے بھگایا تھا۔ اس روایت کو مسلمانوں نے صدیوں بعد چونڈا میں تازہ کیا اور ہندوؤں کا آہنی غرور توڑ ڈالا۔ یہی کیفیت دوسرے محاذوں کی تھی۔ جنگ کا عروج تھا، شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فوجی ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی تھی۔ لاہور کے سی ایم ایچ میں تو زخمی کو کھڑا کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جن زخمیوں کو دوسری چھاؤنیوں کے ہسپتالوں میں بھیجا جا سکتا تھا، انہیں بھیج دیا گیا۔ لیفٹیننٹ اقبال کو کھاریاں سی ایم ایچ میں بھیج دیا گیا۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہیں تھے۔ مزید آپریشن یا خون دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ صرف مرہم پٹی کا کیس تھا۔ اس کی بینائی کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ اسے اب کسی بھی ہسپتال میں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ اس سے اگلے روز کا واقعہ ہے جب اکبر علی نے ہاجرہ کو افضال کے خالی کمرے کے باہر کھڑے دیکھا اور اسے گھر بھیج دیا تھا۔ دن کے 12 بجے لگ بھگ اقبال کا باپ، اس کی ماں اور بہنیں لاہور سے واپس آ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر عورتوں اور مردوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ صوبیدار اکبر علی کیپٹن طارق کو رپورٹ دے چکا تھا کہ ہاجرہ یہیں ہے اور اسے افضال کے غائب ہو جانے کا علم نہیں۔ کیا اس لڑکی کو یہاں بلا کر نہ پوچھا جائے؟ کیپٹن طارق نے کہا۔ ڈر کر بول پڑے گی۔ نہیں سر، اکبر علی نے کہا، اس معصوم لڑکی کو تھانے نہیں بلائیں گے۔ مجھے افضال کے غائب ہو جانے کی اس لحاظ سے خوشی ہے کہ یہ لڑکی اس سے بچ گئی ہے۔ صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، مجھے آپ کی باتوں سے کچھ شک ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ آپ کی خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ کو شاید احساس نہیں کہ کتنے بڑے طاقتور دشمن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، جس کا 5th کالم اور جاسوس ہمارے درمیان سرگرم ہے۔ آپ کو میں انٹیلیجنس کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو آپ کی بٹالین میں واپس بھیج دوں گا اور آپ کو سیدھا فرنٹ پر بھیج دیا جائے گا۔ میرے ساتھ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی فرنٹ پر بھیج دے؟ صوبیدار اکبر علی نے کہا۔ میں تھوڑی سی گستاخی کروں گا سر۔ آپ کی مرضی ہے، معاف کر دیں چاہے نہ کریں۔ آپ مجھے انٹیلیجنس کے قابل نہیں سمجھتے۔ کیپٹن طارق صاحب، آپ کی اتنی عمر نہیں جتنی میری سروس ہو چکی ہے۔ میں جس وقت انٹیلیجنس میں آیا تھا اس وقت آپ کے والد صاحب کی شاید شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ ابھی کتابوں کی باتیں کر رہے ہیں اور میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، میری بات سمجھنے کی۔ سر، اکبر علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر میرا کوئی بچہ زندہ ہوتا تو وہ آپ جیسا جوان ہوتا۔ کوئی بھی زندہ نہیں۔ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرا تایا، میرے چچے اور میرے خاندان کے 18 فرد اس ملک پر قربان ہو چکے ہیں۔ اب ادھر کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان نے قربانی تو ہم سے لی ہے، اور جو ادھر سے آئے ہیں، میں نے بریگیڈ کمانڈر صاحب سے عرض کی تھی کہ مجھے ریکال کیا ہے تو انفینٹری بٹالین میں بھیج دیں۔ میں اس ہندو کے ساتھ حساب برابر کرنا چاہتا ہوں جس نے دھوکے میں میرے پورے خاندان کو شہید کر دیا تھا۔ مگر کمانڈر صاحب نہیں مانے۔ نہیں صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر کہ 1947 میں صوبیدار اکبر علی کا پورا خاندان شہید ہو گیا تھا، کیپٹن طارق کا لب و لہجہ بدل گیا تھا اور اکبر علی کے متعلق اس کی رائے بدل گئی تھی۔ یہ نوکرانی کشمیر کی مہاجر ہے سر، اکبر علی نے کہا، یتیم ہے، اکیلی ہے، کردار کی اتنی پکی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، اگر آپ یہی بہتر سمجھتے ہیں تو میں آپ سے اتفاق کروں گا۔ میں آپ کا مشکور ہوں سر، صوبیدار اکبر علی نے کہا، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہوگا، ضرور کوئی واقعہ ہوگا۔ سر،
میں تو رات کو کم ہی سوتا ہوں۔ اللہ مددگار ہے صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا۔ لیفٹیننٹ اقبال کے ماں باپ پچھلے پہر کھاریاں چلے گئے۔ شمع نہ جا سکی کیونکہ اسے لاہور میں ہی بخار ہو گیا تھا۔ دوائیاں لینے کے باوجود بخار ذرا سا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ شمع کی چھوٹی بہن اور ہاجرہ شمع کے لیے گھر رہ گئی تھیں۔ اقبال کھاریاں CMH میں پہنچ چکا تھا اور وہ افسروں کے الگ کمرے میں تھا۔ اس کے ماں باپ جب اس کے کمرے میں گئے اس وقت کیپٹن اسمتھ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اقبال کی ذہنی حالت بالکل نارمل تھی۔ وہ کیپٹن اسمتھ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کمرے میں داخل ہوئے تو کیپٹن اسمتھ نے اسے بتایا۔ اسمتھ بیٹی، اقبال کی ماں نے کہا، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ تم یہاں ہو، میرے بیٹے کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی۔ لیکن خالہ جان، کیپٹن اسمتھ نے کہا، میں ہر وقت ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی، مجھے تو 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی، کبھی دیکھ جایا کروں گی، ان کی آپ فکر نہ کریں، یہ تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا کوئی ایک آدمی یا ایک عورت ان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ کون رہے گا بیٹی؟ اقبال کی ماں نے کہا۔ شمع رہ جائے، کیپٹن اسمتھ نے کہا۔ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ 102 سے اوپر بخار ہے اسے، اقبال کی ماں نے کہا۔ لے دے کے ایک نوکرانی ہے، اس کو بھیج دیں، کیپٹن اسمتھ نے کہا۔ اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، فرش پر بچھانے کے لیے اسے گدا مل جائے گا۔ اقبال کے ساتھ کسی کا رہنا ضروری ہے، یہ چلنا پھرنا چاہے گا جو اس کے لیے ضروری ہے، کوئی ساتھ ہونا چاہیے۔ اقبال کی ماں کے آنسو نکل آئے۔ کیپٹن اسمتھ اسے اور اقبال کے باپ کو باہر لے گئی۔ اس کے سامنے رونا نہیں، کیپٹن اسمتھ نے کہا، اس کے ساتھ کوئی جذباتی بات نہ کرنا، اسے اس معذوری کا احساس نہ دلانا۔ خالہ جان، بڑی بڑی تلخ حقیقتیں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ اس وقت مطمئن ہے، بلکہ خوش ہے کہ اس نے ملک کی خاطر قربانی دی ہے۔ اس کی اس خوشی کو قائم رہنے دیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گی کہ آپ ہر روز نہ آئیں، ورنہ اس کے اندر محرومی اور معذوری کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ آپ اس کے ماں باپ ہیں، اب کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کریں، منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی ہے جو اس کے جذبات کو مجروح کر سکتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں اور واپس چلے جائیں۔ وزیرہ آباد دور نہیں، یہ قریب ہی تو ہے، رات کو نوکرانی کو ان کے پاس چھوڑ جائیں۔ اقبال کے باپ نے کیپٹن اسمتھ کے کہنے پر عمل کیا۔ اقبال کی ماں کو جلدی واپس لے گیا اور رات 8 بجے تک ہاجرہ کو ساتھ لے آیا۔ میری روح بھی تم پر فخر کیا کرے گی اقبال بیٹا، باپ نے اقبال سے کہا۔ میں نے پاکستان بنایا تھا، تم نے پاکستان کو بچایا ہے۔ مجھے آنکھوں کا افسوس نہیں ابا جان، اقبال نے کہا۔ افسوس یہ ہے کہ میں بڑی جلدی زخمی ہو گیا ہوں۔ میں تو آخر دم تک لڑنے گیا تھا۔ مجھے خدا نے اس مقدس فرض سے بڑی جلدی سبک دوش کر دیا ہے۔ میں نے ابھی پاکستان کو نہیں بچایا ابا جان، ابھی جنگ جاری ہے۔ آج کی خبریں کیا ہیں؟ بیدیا سیکٹر کی کوئی خبر؟ باپ نے جو خبر سنی تھی وہ اسے سنا دی اور اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے ٹرانزسٹر لے آیا ہے اور یہ بھی کہ اب ہاجرہ اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ آپ نے اچھا کیا ہے، اقبال نے کہا اور ہنس پڑا، کہنے لگا، اب تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہی چل سکوں گا۔ ہاں ابا جان، اسمتھ نے مجھے بتایا ہے کہ شمع کا رشتہ جس لیفٹیننٹ لطیف کے ساتھ طے ہوا ہے وہ بھی زخمی ہو کر یہاں آیا ہوا ہے۔ اسمتھ مجھے اس کے کمرے تک لے جائے گی۔ اسمتھ نے بھی بتایا ہے کہ شمع اس ہسپتال میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی اور اتفاق سے وہ اسی کمرے میں رہی جس میں لیفٹیننٹ لطیف ہے۔ ہاں بیٹا، باپ نے کہا، ایسے ہی ہوا ہے۔ ابا جان، اقبال نے پوچھا، ہاجرہ کی بجائے شمع آ جاتی تو اچھا نہ ہوتا؟ ہم نے تمہیں بتایا نہیں اقبال، باپ نے جواب دیا۔ شمع کو لاہور میں ہی بخار ہو گیا تھا، آج ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ ٹائیفائیڈ ہے۔ تمہاری چھوٹی بہن کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا اور تمہاری ماں یہاں رہ نہیں سکتی، وہ بھی جائے تو تمہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہے گی اور تمہیں بھی پریشان کرے گی۔
باپ جانے کے لیے اٹھا اور اقبال کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور چلا گیا۔ ہاجرہ کمرے میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھی اقبال کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دھیان ادھر آیا ہی نہیں تھا کہ باپ بیٹا کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں اور خیالوں میں گم تھی۔ اسے وہ اقبال یاد آ رہا تھا جس نے باورچی خانے میں اس کی عزت صرف 2 روپوں میں خریدنی چاہی تھی، پھر اس نے قیمت بڑھا کر 20 روپے کر دی تھی۔ یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ اقبال تو بے بس ہے، محتاج ہے، جو کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر چل ہی نہیں سکے گا۔ ہاجرہ کو یاد آیا کہ اس نے ایک بار اقبال کی ایک بیہودہ حرکت پر جھل بن کر بد دعا دی تھی، خدا کرے تو اندھا ہو جائے اور ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ ایک تیر ہاجرہ کے دل میں اتر گیا۔ اسے خدا پر غصہ آنے لگا جس نے اس کی ایک ہی دعا قبول کی، اور کون سی قبول کی۔ ہاجرہ کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اقبال اپنی آنکھوں کی روشنی کہاں دے آیا ہے۔ آہ، ماں کا شہزادہ بیٹا! ہاجرہ کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ زخمی ہو کر نہ جانے کتنی دیر محاذ کی مٹی میں تڑپتا رہا ہوگا۔ ایک وہ خوبصورت اقبال تھا جس کا چہرہ بھرا بھرا اور آنکھوں میں جوانی کا خمار تھا۔ ہاجرہ کو اس چہرے سے نفرت تھی۔ ایک یہ چہرہ تھا جس پر پٹیاں بندھی تھیں اور جس کا رنگ محاذ کی مٹی جیسا ہو گیا تھا، اور وہ آنکھیں جن میں شباب کی نشیلی چمک تھی بے نور تھیں۔ ہاجرہ کو یہ چہرہ اتنا اچھا لگا کہ وہ بے تاب اور بے قابو ہو گئی۔ اس وقت اقبال کا باپ جا چکا تھا۔ کمرے میں 0 کا بلب جل رہا تھا کیونکہ بلیک آؤٹ تھا۔ روشن دانوں، کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشوں پر سیاہ کاغذ چڑھا دیے گئے۔ روشنی باہر نہیں جاتی تھی، پھر بھی 0 کے بلب جلا لیے جاتے تھے۔ اقبال کے باپ کے جاتے ہی ہاجرہ تیزی سے اٹھی اور اقبال کی بیڈ کے پائنتی کے قریب جا پہنچی۔ اقبال جی، اس نے یوں کہا جیسے ہچکی لی ہو، اور سر اقبال کے پاؤں پر رکھ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ کون؟ اقبال نے، جو بیڈ پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں سے ٹٹول کر ہاتھ ہاجرہ کے سر پر رکھے اور بولا، حاجو، یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں حاجو؟ اقبال جی، ہاجرہ نے اس کے پاؤں سے سر اٹھا کر بے تابی سے اقبال کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس ہاتھ کو کئی بار چوم کر بولی، مجھے بخش دینا اقبال جی، مجھے بخش دینا۔ میری زبان کالی ہے، اللہ نے میری دعا کبھی نہیں سنی، بد دعا سن لی ہے۔ میں نے کہا تھا خدا کرے تو اندھا ہو جائے۔ او پگلی حاجو، اقبال نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، تجھے کس نے بتایا ہے میں اندھا ہو گیا ہوں؟ میری آنکھیں شہید ہوئی ہیں حاجو، میں نے اپنی آنکھیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں۔ شہیدوں پر رونا گناہ ہے۔ اقبال ہنس پڑا۔ ہاجرہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے نظریں اقبال کے چہرے پر جما دیں۔ وہ تصور میں اس اقبال کو دیکھ رہی تھی جو باورچی خانے میں اسے چھیڑ کر ہنسا کرتا تھا۔ وہ ہنسی مکروہ تھی۔ ہاجرہ کو اقبال کے اتنے اچھے دانت بہت برے لگتے تھے۔ اقبال آج ہسپتال کے بیڈ پر بھی ہنسا تھا۔ ہاجرہ کو یہ ہنسی بڑی پیاری لگی تھی۔ اقبال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاجرہ نے بے اختیار چاہا کہ وہ اقبال کی اس ہنسی، اس مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں سمیٹ لے۔ وہ سیدھی سادھی لڑکی جو محبت اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، جان نہ سکی کہ اقبال کی اس ہنسی اور مسکراہٹ میں کیا جادو ہے۔ اس ہنسی میں شگفتگی، مردانگی اور روح کا نور شامل تھا۔ حاجو، اقبال نے کہا، تم مجھے بخش دینا، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا میری یہ قربانی قبول نہیں کرے گا۔ ایسی باتیں نہ کرو نا اقبال جی، حاجو نے اپنی فطری سادگی سے کہا۔ میں کون ہوتی ہوں بخشنے والی؟ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میں خوش تو نہیں ہوں اقبال جی۔ ان باتوں کو چھوڑو نا، مجھے کچھ اور بتاؤ۔ وہ چپ ہو گئی۔
हाजरा इससे बहुत सी बातें पूछना चाहती थी, बहुत सी बातें कहना चाहती थी, मगर ज़हन में पूछने और कहने वाली बातों का हुजूम ऐसा गुडमुड हुआ कि वो चुपचाप इकबाल के चेहरे को देखने लगी, जिसके एक गाल पर रुई और इस पर पट्टी का पैड रखा था, इस पर टेप लगी हुई थी, और जो चेहरा नंगा था इस पर धूप फटते गोलों की तपिश, गर्दो गुबार और शब बेदारी ने सांवली सी तह जमा दी थी। हाजरा को बुझा बुझा फीका फीका सा रंग बड़ा प्यारा लगा। उसने बेसाख्ता अपना हाथ इकबाल के हाथ पर रख दिया। इकबाल जी, हाजरा ने कहा, तुम्हारी तरह बहुत से खूबसूरत जवान ज़ख्मी हुए होंगे, शहीद भी हो गए हैं हाजो, इकबाल ने कहा, और शहीद हो रहे हैं। इन्हें शहीद होना चाहिए था। मुझे अपनी आंखों की कुर्बानी देनी चाहिए थी। पर इकबाल जी, हाजरा ने मासूम आवाज़ में कहा, अंधा होना अच्छी बात तो नहीं है। तुम इतने खूबसूरत और जवान हो। अंधा मैं नहीं हुआ हाजो, इकबाल ने कहा। अंधा हमारा दुश्मन हो गया है। वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करना चाहता है। फिर वो हिंदुस्तान से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहता है। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों से मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी का इंतकाम लेना चाहता है। ये दोनों कौन हैं? हाजरा ने पूछा। इकबाल हंस पड़ा और वो भूल ही गया कि वो किसके साथ बात कर रहा है। एक और बात बताओ ना इकबाल जी, हाजरा ने अपना पहला सवाल नज़रअंदाज करके पूछा। तुमने कितने हिंदुओं को कत्ल किया है? मैं अकेला नहीं था हाजो, इकबाल ने कहा। हम सब ने मिलकर बहुत सारे हिंदुओं को मारा है। बहुत सारे कितने होते हैं इकबाल जी? हाजरा ने पूछा। 20 से कम होते हैं या ज़्यादा? 20 बहुत थोड़े होते हैं हाजो, इकबाल ने कहा। कई सौ बल्कि कई हज़ार समझ लो। सच इकबाल जी? हाजरा ने बच्चों के इश्तियाक से कहा। तुम्हें खुशी हुई है हाजो? हाँ जी, हाजरा ने कहा। कश्मीर में हिंदुओं ने मुसलमानों को घरों में आकर कत्ल किया था, बच्चों को भी इकबाल जी, औरतों को भी, और जो बच गए थे वो इधर भाग आए थे। कश्मीर मेरा वतन है ना इकबाल जी? हाँ हाजो, इकबाल आह लेकर बोला। कश्मीर तुम्हारा वतन है। कश्मीर कश्मीरियों का है, और कश्मीर। वो चुप हो गया। उसे ख्याल आ गया कि वो जो कहने लगा है वो हाजरा की समझ से बाला है। इतने में इकबाल का खाना आ गया। उसने खाना लाने वाले से पूछा कि वो हाजरा के लिए भी खाना ला सकता है। क्यों नहीं सर, खाना लाने वाले ने कहा। महाज के ज़ख्मियों की हर बात को हम हुक्म समझते हैं सर। अभी ले आता हूँ। हाजरा ने ट्रे इकबाल के सामने रखी और उसे खाना खिलाने लगी। उसके साथ ही हाजरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने हाथ से खाना सीख जाऊंगा, इकबाल ने कहा। अभी कुछ पता नहीं चलता। इकबाल ने खाना खा लिया। ऐसा ही खाना हाजरा के लिए आया था। उसने भी खा लिया। फिर वो इकबाल को उठाकर गुस्ल खाने तक ले गई और बेड पर ले भी आई। मैंने तुमसे बहुत सी बातें कराई हैं इकबाल जी, हाजरा ने कहा। अब सो जाओ। नहीं हाजो, इकबाल ने कहा। तुम्हें नींद आई है तो सो जाओ। मैं अभी नहीं सोऊंगा। आंख लग जाती है तो आवाज़ें सी आने लगती हैं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। इकबाल, इकबाल। फिर आंख खुल जाती है। फिर गोले फटने लगते हैं, या ख्वाब में एक शहीद औरत और उसके बच्चे की लाश नहर में बहती नज़र आती है। मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ तो आंखें खुल जाती हैं और बाकी रात जागते गुजर जाती है। फिर मैं तुम्हारे साथ जागूंगी इकबाल जी। वो इकबाल के पलंग पर बैठ गई और उससे पूछा। लोग एक नहर का नाम लेते हैं, बीबी या जाने क्या। तुम भी इस नहर पर लड़े थे इकबाल जी? बीबी नहीं हाजो, इकबाल ने कहा। BRB, ये एक नहर है हाजो। ये सरहद के साथ साथ बड़ी दूर तक चली जाती है। इकबाल का लबो लहजा
پھر جذباتی ہو گیا۔ کہنے لگا، BRB کو ہم پاکستان کی آبرو سمجھ بیٹھے تھے حاجو، یہ نہر ہماری ماؤں اور بہنوں کی مانگ بن گئی ہے۔ میں نے اس نہر کی روانی میں جلال دیکھا ہے، تمکنت دیکھی ہے۔ ایسا جلال کسی باوقار ماں کے چہرے پر اس وقت نظر آتا ہے جب وہ اپنے جوان اور غیور بیٹوں کو دیکھتی ہے۔ جب اس نہر میں دشمن کے گولے پھٹتے تھے تو پانی دور اوپر تک اچھلتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمارے جسموں میں بجلی کی طاقت آ جاتی تھی۔ کبھی تو خیال آتا ہے حاجو، یہ نہر نہ ہوتی تو شاید ہم اتنی جانبازی سے لڑ بھی نہ سکتے تھے۔ ہمیں BRB لڑا گئی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ نہر دشمن کے راستے میں آ گئی تھی اور دشمن اسے عبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نہر کو وطن کی عصمت سمجھ کر پاک فوج کے غازی اس نہر اور دشمن کے درمیان آ گئے تھے۔ لیفٹیننٹ اقبال بولتا جا رہا تھا۔ وہ بولنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ چپ ہو جاتا ہے تو اس کے سینے میں سیاہ دھواں سا بھر جاتا ہے، جو اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو لگتا ہے، آنکھیں جلتی ہیں اور دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہاجرہ اس کے بہت سے الفاظ اور کئی باتیں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی، وہ بولے جا رہا تھا۔ تم نے مرے ہوئے دشمن کو دیکھا تھا اقبال جی؟ دشمن کی لاشوں کے ڈھیر دیکھے تھے حاجو۔ اس نے بات شروع کی تو ہاجرہ کو بھارتی حملے کی اور پاک فوج کے حملہ روکنے کی بڑی لمبی روایات سنا ڈالی۔ بھارتی توپوں کی گولہ باری، بنگالی مجاہدوں کے نعرے، جم کر لڑنا، ان کا کمانڈو ایکشن، دشمن کے طیاروں کے زناٹے، بم، راکٹ اور مشین گنوں کی بوچھاڑیں، BRB میں بہتی پاکستان کے سرحدی دیہاتوں کی لاشیں۔ اقبال اس طرح سنا رہا تھا جیسے محاذ پر لڑ رہا ہو۔ ہاجرہ یوں محو ہو گئی تھی جیسے BRB کے کنارے بیٹھی اپنی آنکھوں سے پاک فوج کی مار کا آرائی دیکھ رہی ہو۔ اقبال نے ان عورتوں اور بچوں کا ذکر کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لیں جنہیں بھارتی فوج سرحدی دیہات سے اپنے ساتھ لے گئے یا قتل کر دیا تھا۔ عتاب سے اقبال کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ہاجرہ اپنے آپ میں شدت جذبات کا لرزہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محاذ کی تفصیلات سنی تھیں۔ اگر ڈاکٹر رات کے راؤنڈ پر نہ آ جاتا تو اقبال ساری رات جاگتا اور بولتا رہتا۔ نیند نہیں آ رہی؟ ڈاکٹر نے جو میجر تھا اقبال سے پوچھا۔ شاید آ جائے، اقبال نے کہا، لیکن ذہن بیدار رہتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، میجر ڈاکٹر نے کہا۔ نیند آنی چاہیے، میں ایک گولی لکھ دیتا ہوں، ابھی نرس دے جائے گی۔ ڈاکٹر لیفٹیننٹ اقبال کو دیکھ کر کمرے سے نکلا تو ہاجرہ اس کے پیچھے گئی۔ ڈاکٹر صاحب جی، اس نے ڈاکٹر کو پکارا اور اس کے قریب جا رکی۔ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے رک کر پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب جی، اس نے ڈاکٹر کو پکارا۔ ڈاکٹر صاحب جی، ہاجرہ نے پوچھا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ قسمت کی بات ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا، شاید نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی، ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں دوسرے انسان میں لگائی جا سکتی ہیں؟ ہاں ہاں، میجر ڈاکٹر نے کہا، لگائی جا سکتی ہیں، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ پھر میری آنکھیں نکال لیں ڈاکٹر صاحب جی، ہاجرہ نے التجا کے لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں اقبال جی کو دے دیں۔ ڈاکٹر نے چونک کر ہاجرہ کی آنکھیں دیکھیں، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم ان کی کیا لگتی ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ان کی نوکرانی ہوں، ہاجرہ نے کہا۔ اب میری آنکھیں نکال لیں ڈاکٹر صاحب جی۔ نہ لڑکی، میجر ڈاکٹر نے کہا، زندہ انسان کی آنکھیں نہیں نکالا کرتے، اور ڈاکٹر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ذہنی سکون اور نیند کی گولی دیکھی تو اس نے دوائیوں کو جو ٹرے اٹھا کر رکھی تھیں اس میں ایک گولی اٹھا کر اقبال کو کھلا کر پانی پلایا۔
باہر نکلی تو حاجرہ اس کے پیچھے چلی گئی اور اسے روک لیا۔ میم صاحب جی، اس نے نرس سے التجا کی، ڈاکٹر صاحب جی سے کہیں میری آنکھیں نکال کر اقبال کو لگا دیں۔ نرس نے بھی ڈاکٹر کی طرح اسے چونک کر دیکھا، ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ اتنی خوبصورت آنکھیں؟ نرس نے کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور نرس تیز تیز قدم اٹھاتی چل پڑی۔ میم صاحب جی، حاجرہ نے اسے پکارا، پھر بلند آواز سے آواز دی، میم صاحب جی۔ نرس کسی اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ حاجرہ جب اقبال کے کمرے میں آئی تو وہ مایوسی اور اداسی کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔